السلام علیکم، حاضر ہیں ہم ناول کی نئی ایک ساتھ کے ساتھ، پر اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ایک ساتھ کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے بروقت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 2۔ وہ یہیں اس گھر میں رہے گی۔ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، نہ ہی کسی فلمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے شوقیہ کچھ عرصے کے لیے ماڈلنگ کی تھی، مگر اب چھوڑ چکی ہے۔ بائی پروفیشن سائیکالوجسٹ ہے، ایک میچیور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ ثریا بھابی کے استفسار پر اس نے دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ جانتی ہے کہ تم شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ ہو؟ کہیں بعد میں واویلا کرے اور گھر کا سکون تہس نہس ہو؟ بھابی کے سوال پر وہ ہنسا۔ ایک حقیقت پسند لڑکی ہے، وہ کم عمر اور ناسمجھ نہیں ہے کہ واویلا کرے، نہ ہی خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ رونا دھونا اور واویلا کرنا عام گھریلو لڑکیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اور میچیور لڑکیاں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، سب جانتی ہے وہ میرے متعلق۔ بات ختم ہو گئی۔ ثریا بھابی اسٹڈی سے جانے لگی۔ وہ چائے کا کپ لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ ثریا غانیہ کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہیں دل مضبوط کرنا ہوگا۔ ثریا بھابی کی صلح ناقابل عمل تھی۔ اسے گھر والوں سے شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی، اگرچہ اس نے اجازت مانگی نہیں تھی، نہ اسے ضرورت تھی۔ غانیہ نے بھی سب کی طرح خاموشی سے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اسے اختیار ہی کب حاصل تھا کہ وہ اس پر حق جتاتی۔ اس کی خاموشی کو ناراضی سمجھنے والی ثریا بھابی تھی، اس کی اکلوتی حساس بھابی اور اس کے سنگ دل شوہر کی اکلوتی بہن۔ وہ آج کل جلدی آنے لگا تھا، نہ ہی رات دیر تک کزنز کے ساتھ بیٹھتا تھا اور نہ ہی ڈیرے پر رکتا تھا۔ شہر جانا بھی کم کر دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی غانیہ کو پھر بھی میسر نہ تھا۔ اس کے موبائل کے رنگ ٹون کے ساتھ ہی غانیہ کا دل دھڑکنا بند کر دیتا تھا۔ سماعتیں سراپا اذیت بن جاتی تھیں اور رگ رگ میں حشر برپا ہونے لگتا، آنکھیں بلا وجہ سرخ ہونے لگتی تھیں۔ وہ اب بھی موبائل کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ غانیہ نے باہر کی راہ لی۔ کیا بات ہے، اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہنے لگی ہو؟ وہ پھر کال کرنے کا عندیہ دے کر رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ دل تو چاہا کہے آپ جو کہیں اور فکس ہو گئے ہیں، جو کہیں اور فکس ہو گئے ہیں، مگر لب باہم پیوست کر کے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اپنے 7 ماہ کے بیٹے کو اس کے بازوؤں سے لیتے ہوئے اس پر بھی عنایت کا لمحہ وار ہوا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نظر انداز کر رہی ہو؟ مجھے ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا میں۔ دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی پر اختیار ختم نہیں ہو جاتا، نہ دوسری بیوی کے آ جانے سے پہلی کی ذمہ داریاں ختم ہوتی ہیں۔ مجھ سے پانی، کھانے، چائے کے لیے پوچھنا چھوڑ دیا ہے تم نے۔ بات کرنا تو درکنار، کمرے سے بھی چلی جاتی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ سب کر کے تم میرا فیصلہ بدلوا لو گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر بھڑکا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بس خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ وہ بھی تلخی سے گویا ہوئی۔ وہ تمہاری جگہ پر نہیں آئے گی، تمہاری جگہ وہ نہیں لے سکتی اور نہ تم اس کی۔ جانتی ہوں وہ شہر کی پڑھی لکھی میچیور لڑکی ہے، میں گاؤں کی ناسمجھ اور کم عقل۔ بہرحال اب آپ کو میرا وجود برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ تو آپ مجھے میسر نہیں ہوں گے اور کچھ میں آپ سے دور رہنے کی کوشش کروں گی، اس لیے ایک پسندیدہ ہستی کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی محبت کو بھی میرے وجود سے اذیت نہ پہنچے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ یہ پہلی بار براہ راست اس کی شادی کے موضوع پر بات ہوئی تھی۔ اذیت کو امید نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اس طرح نظر انداز کرے گی۔ ایسے اتوار اس نے اپنے خاندان میں کسی عورت کے نہیں دیکھے تھے۔ غانیہ یار، تم بات بڑھا رہی ہو۔ جب ہماری شادی ہوئی تو تم کم عمر اور ناسمجھ تھی، مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی، اور اب بھی میں آپ سے 8 سال چھوٹی ہوں۔ بنش کی طرح آپ کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، آزاد خیال نہیں ہوں، نہ ہی امریکہ گئی، اور نہ ہی کبھی شوقیہ ماڈلنگ کی۔ اور ہاں، یاد آیا، وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، جبکہ میں ایک عام
نان پروفیشنل گریجویٹ، عام سب یہ کیا ہے میں نے، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ میں آپ کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ پہچان لی ہے، میں فردوس آپا اور ثریا بھابھی کی طرح نہیں ہوں، امید کا کاسہ لیے التفات کی ایک نظر کی منتظر رہوں، مجھے اپنا مقام معلوم ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ازجد کا خون کھول گیا۔ اس خاندان کے کسی مرد نے عورت کو اتنی بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اپنی ماں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کا بیٹا حدید رونے لگا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس کے سرخ و سفید پھولے پھولے رخسار دیکھے۔ ناراض ہو کر بالکل اپنی ماں کے جیسا لگتا ہے۔ اس نے بے ساختہ اس کے گال کو چوما تھا اور وہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ حویلی کی وسیع و عریض چھت پر آ کر رونے لگی تھی۔ دل کا غبار کسی کے سامنے نکالتے ہوئے اس کی انا کے پندار پر ٹھیس لگتی تھی۔ تنہا بیٹھ کر اپنی بے بسی اور بے وقتی پر آنسو بہانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ وہ انا پرست تھی لیکن بے حس نہیں۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہانا اس کا حق تھا۔ شادی کے اولین دن یاد آتے تو دل میں پھانس چھپتی تھی۔ سب ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ وہ کم عقل، ناسمجھ، نادان تھی۔ شادی کے بعد ازجد نے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی محتاط رہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے دوست، اس کی پسند ناپسند، اس کے مشاغل، اس کی شب و روز کی مصروفیات سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ازجد اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سوچتی تو دل پر قطرہ قطرہ گرم سیال گرنے لگتا۔ شادی کی پہلی رات اس کی ذہن سے کیسے محو ہو گئی تھی۔ ازجد نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا صرف اس کے رونے کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتی؟ اس نے رخصتی کے وقت سب لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے ثریا بھابھی بھی بہت روئی تھی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنی بہن کو دلاسے دینے والا ازجد اس کے آنسوؤں سے بیزار ہو گیا تھا۔ رخصتی کی رسمی کارروائی کے بعد بھی اس نے کہا تھا، پلیز چچی رونا دھونا ختم کریں۔ اسے چپ کرانے کے بجائے آپ سب بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا میلوں دور جا رہی ہے؟ اور جب کمرے میں آ کر بھی وہ اسی شدت سے روتی رہی تو ضد آ کر ازجد نے اسے کمرے سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا، جاؤ، شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے کا شغل کرو، مجھے روتی صورت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ منہ پر دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے گہرا سرخ شرارہ تھاما اور بائیں ہاتھ سے بے دردی سے آنکھیں رگڑی۔ وہ بند دروازے پر نظر ڈالے بغیر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنی اماں جان کے پاس جا کر خوب آنسو بہانا چاہتی تھی لیکن جس طرح دروازہ بند ہوا تھا ویسے ہی کھل بھی گیا۔ اندر آ جاؤ، اس کی بھاری آواز غانیہ کی سماعت سے ٹکرائی اور پھر اس کا بازو سختی سے پکڑے ہوئے کمرے سے جس طرح نکالا تھا اسی طرح کمرے میں واپس کھینچ بھی لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب بہت خونخوار تیور لیے پلٹا تھا لیکن اس کی صورت دیکھ کر لب بھیج گیا۔ سرخ لباس میں گلابی چہرے پر چھائے حزن کے رنگ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کی جانب اٹھی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں نے اسے قدرے شرمندہ کر دیا تھا۔ سوری، میں اس طرح روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم رخصت ہو کر پردیس نہیں آئی ہو۔ یہ وہی حویلی ہے جہاں صبح شام تم سب سے ملتی رہتی ہو۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ معصومیت بھرے اس جواب پر ازجد نے گہری سانس لی۔ فی الحال جا کر لباس تبدیل کرو اور پلیز آئندہ یہ کلر مت پہننا، مجھے نہیں پسند۔ اس کا دل کرلایا۔ اسے ہر بات پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ ہاں، اسے میں کبھی پسند تھی ہی نہیں۔ اس وقت بھی اس کے لیے آنسوؤں پر پہرا بٹھانا مشکل تھا۔ اب بھی یہ کام اس جیسی زود و رنج کے لیے کٹھن تھا۔ اس وقت ازجد نے اسے رونے کے سبب کمرے سے نکال دیا تھا اور آج ایسا وقت پڑا تھا کہ وہ سبت گریہ کے ہزار کوششیں کر کے ناکام ہونے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ بہت دیر آنسو بہانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ آنسو صاف کرتی نیچے چلی آئی۔
ہال کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی زردار دوپٹے، کام والے جوڑے قالین اور صوفوں پر بکھرے تھے۔ ثریا بھابھی، فردوس آپا شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ خالہ، پھپھو کی بیٹیاں ملازماؤں کے ساتھ مل کر وری کے کپڑے رکھ رہی تھیں۔ اس کا بیٹا قالین پر بکھرے جھلمل دوپٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور شوہر صاحب کے ہاتھ میں خوبصورت قیمتی نگوں سے جڑا طلائی سیٹ کا ڈبہ تھا، یعنی وہ اس وقت کسی اور کو سوچ رہا تھا۔ اس کی دونوں مائیں بیٹے کو یقیناً آنے والی بہو کے لیے خریدا گیا سیٹ دکھا رہی تھیں۔ اسجد کی والدہ کو وہ لوگ بڑی تائی اماں اور تایا جان کی دوسری بیوی کو چھوٹی اماں کہتے تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا، عابد۔ اسجد اس پر جان چھڑکتا تھا، اور آج کل عابد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ وہ سب کی مصروفیت پر نظر ڈال کر ہال کمرے کے اندر چلی آئی۔ اسجد، بنش کی ماں کب تک امریکہ سے آ رہی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہم تو تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر وہاں تو بات تک نہیں کی۔ تاریخ طے ہو جائے تو دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ ہی لے آئیں۔ بڑی تائی اماں کے الفاظ نے تیز دھار چھری کی طرح اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ جلد ہی آ جائیں گی۔ فی الحال آپ عابد کی شادی کی تیاریاں کریں، اور ویسے بھی اسے اس طرح کے زیورات اور ایمبرائڈری والے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی۔ ہانیہ کا دل قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے سب پر ایک اور نگاہ ڈالی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے آنسو صاف کرتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اپنے دل کی حالت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لو بتاؤ، اب اتنا قیمتی اور منفرد سیٹ خرید لیا ہے میں نے۔ مجھے پسند بھی بہت آیا ہے۔ تم بلا وجہ ہی منع کر رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا ہے، یہ تمہاری دلہن ہی پہنے گی بس۔ ایسا اصرار سن کر وہ مزید بے جان ہونے لگی تھی۔ قدم تھم سے گئے تھے۔ اس کے لیے کسی نے بھی اصرار و انکار کا تردد نہیں کیا تھا۔ اس کی پسند ناپسند سے کسی کو سروکار ہی کیا تھا؟ اماں، اتنا ہی قیمتی ہے اور آپ کو پسند بھی ہے تو آپ عابد کی دلہن کے لیے رکھ دیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ہی کیوں؟ اس کے لیے ہے کیا؟ یہ تمہاری دلہن کے نام کا ہے، سے آیا ہے، عابد کی نہیں، چھوٹی اماں چمک کر بولی۔ اوکے، پھر غانیہ پہن لے گی۔ اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا تھا، اور غانیہ کا دل بے یقینی سے بھر گیا۔ تو اب اسے ایسی بچ جانے والی دوسروں کی رد کی ہوئی چیزیں ملیں گی۔ اس کی حیثیت تو پہلے بھی کوئی خاص نہ تھی، لیکن اب وہ خود کو تنکے سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر بھی سب سے پہلے ثریا بھابھی کی نظر پڑی۔ ارے میری جان، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ جاؤ، تمہارا لاڈلا تمہیں یاد کر کے ابھی چپ ہوا ہے۔ اور لاڈلے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ کر رونا شروع ہو گیا۔ اس نے چہرے کے زاویے حتی المقدور درست کر کے اسجد کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتا، ورنہ اس پر گریہ زاری کا راز آشکار ہو جاتا۔ بس بس، مما کا بیٹا، مما آ گئی ہیں۔ اسجد سے پہلے اس نے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاش میں بھی ایسے ہی حلق کے بل چیخ چیخ کر روتی اور سب کو بتاتی کہ میری کیسی ناقدری ہو رہی ہے۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے، اور یہاں شادیانے بنانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مجھے کیا، جیسے وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، میں بھی کروں گی۔ دوسری بیوی کے ساتھ وہ یقیناً شہر میں رہے گا۔ اس طرح میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آنکھیں پھر جلنے لگیں، لیکن دل کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ وہ نظر سے دور ہوگا تو کڑے امتحان سے اس کا دل نہیں پھٹے گا۔ اس کا بیٹا چپ ہو کر اس کی آغوش میں سو چکا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ دل کو قرار آئے ہوئے چند لمحے سرکے تھے، وہ چلا آیا۔ آہٹ پر اس نے تھکی تھکی آنکھیں واں کی۔ اس کے ہاتھ میں وہی طلائی زیورات کا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ ہو گیا ماں بیٹے کا رونے کا شغل پورا۔ وہ قریب ہی دراز ہوا۔ ہانیہ کے دل میں نشتر اتارنا کتنا آسان تھا، وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ خود میں برداشت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے صبر مانگنے لگی۔ یہ اماں لائی تھیں۔
بہت اصرار سے دیا ہے، عابد کی شادی میں پہن لینا، ان کا مان رہ جائے گا۔ اس نے ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوئے ہوئے بیٹے کا گال چوما، پھر اس کی گود سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ بالکل تم پر گیا ہے۔ حالانکہ وہ شکل و صورت میں باپ کی ہو بہو کاپی تھا۔ سب اسے عزت سے ملاتے تھے اور وہ اسے غانیہ سے ملاتا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے غانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ اس سوال پر سب سے پہلے وہ سیاہ ڈبہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اسجد نے ناگواری سے اس کا رد عمل دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے؟ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ میں نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کے لیے لایا ہوا سیٹ مجھے بخش کر آپ بہت تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ مجھے دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بخشش۔ اس زبردستی کے تعلق میں خیرات کی طرح میری جھولی میں چند لمحے ڈال کر آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری مجبوری ہے جو اس گھر میں ہوں۔ سب مجھے سمجھوتے کا درس دیتے ہیں، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، اور کر تو رہی ہوں سمجھوتا۔ اس پر آپ آ گئے ہیں یہ خیرات لے کر۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ان سب فضولیات کا مطلب کیا ہے آخر؟ وہ بیزاری سے بولا۔ غانیہ بیڈ سے اتر گئی۔ میں اور میری ہر بات آپ کو فضول ہی لگتی ہے۔ یہ جا کر اپنی نئی نویلی دلہن بنش کو دیں۔ بڑی دائی جان اس کے لیے لائی تھی۔ اگر اسے نہیں پسند تو کوئی تیسری دیکھ لیں جو آپ کی بچی کچی توجہ پر کھل اٹھے۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں ناپسندیدہ ہونے کی صنعت پانے کے بعد بھی آپ کی ناانصافیاں برداشت کر لوں گی، اس خیرات کو بخوشی قبول کر لوں گی۔ میں حد سے تجاوز کرتی آپ کی یہ ناپسندیدگی نہیں سہہ سکتی، کبھی نہیں۔ میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی یہ آخری الفاظ اس نے کیسے اور کیوں ادا کیے ہیں، ورنہ وہ اتنی نڈر تھی اور نہ ہی اس نے اس نہج پر سوچا تھا۔ پھر بھی اس نے وہ کہہ دیا تھا جو اس کے لاشعور میں بھی نہیں تھا۔ اسجد سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غانیہ کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی۔ کہو، کیا چاہتی ہو تم؟ اس بار پہلے سے زیادہ سختی سے استفسار کیا تھا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ غانیہ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دہراؤ اپنے الفاظ۔ وہ دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ غانیہ سوکھے پتے کی طرح لرز گئی۔ اسجد، میں یہ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں۔ میں بس مر جانا چاہتی ہوں میں۔ عجیب بے بسی کا احساس تھا، ایک لاپتہ سا درد، ایک بے نام سی چبھن اور ایک بے معنی اذرانی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ جو اس کے لفظوں کا کرارا جواب دے کر اسے اپنے اختیار کی لامحدود و حد باور کروا دینا چاہتا تھا، یکدم بے بس ہو گیا۔ پہلے اس کے بازو پر گرفت نرم پڑی، پھر بہت احتیاط سے اسے سمیٹ لیا۔ کیوں بے معنی باتیں سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ شادی کر رہا ہوں، تم سے تعلق نہیں ہو رہا۔ بنش سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی، پھر درمیان میں کچھ سال آ گئے۔ میں اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی خواہش کے آگے ہار مان لی اور تم سے شادی کر لی۔ غانیہ، تم جانتی ہو دوسری شادی کرنا ہمارے خاندان میں عام بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ تمہارے مقام اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی نرمی غانیہ کے دل پر پہاڑ کا سا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اسجد کے حصار کو توڑا۔ آپ بنش سے شادی کر لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی بے وقتی برداشت کروں۔ کسی کی چھوڑی ہوئی محبت، کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر، کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہو کر اپنی حیثیت اور اہمیت کو تلاش کروں۔ میں جب تک لا علم تھی خوش تھی، لیکن آ گئی عذاب بن گئی ہے۔ اسجد، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں
مجھے یہ سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنے دل کی مرضی کے برخلاف کی۔ میری موجودگی میں آپ کسی اور کی کمی محسوس کرتے رہے۔ میں آپ کی زندگی میں ہوں، لیکن مجھ سے آپ کی ذات اور زندگی دونوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ آپ 4 شادیاں کریں یا 10، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری ذات کی نفی کر دی آپ نے۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے فاصلے بڑھاتے ہوئے وہ دور جا کھڑی ہوئی۔ تم بہت کم فہم ہو اور زود و رنج بھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اہم ہو، بیوی ہو میری۔ وہ زج ہو کر بھی کچھ بولتا، مگر اس نے عزت کی بات قطع کر دی۔ اور آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ یہی مجبوری ہے آپ کی جو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، جبکہ میری مجبوری یہ ہے کہ اس خاندان کی عورتوں کی طرح مجھے بھی سمجھوتا کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کم فہم، زود و رنج ہوں۔ میری عادات سمیت میں آپ کو سخت ناپسند ہوں۔ قانیہ یار، خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو تم۔ اس طرح ظاہر کر رہی ہو جیسے میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں تم پر۔ حالانکہ ہمارے خاندان کے بیشتر مردوں نے دوسری اور کچھ نے تیسری شادی کی ہوئی ہے، مگر تم واویلا کر رہی ہو۔ اس نے اس الزام پر کچھ نہیں کہا۔ پھینکا ہوا طلائی سیٹ اٹھایا، احتیاط سے ڈبے میں بند کر کے اس کی سمت بڑھا دیا۔ سوری، آئندہ واویلا نہیں کروں گی۔ آخری بار شکایت کی ہے، اس کے بعد غلطی سے بھی حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا۔ بس مجھے رد کی ہوئی کوئی چیز آئندہ مت دیجیے گا، نہ کوئی تحفہ اور نہ کوئی لمحہ۔ اس نے ڈبہ نہیں تھاما تو وہ میز پر رکھ کر اس طرح اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسجد نے چند ساعت اسے تعصب سے دیکھا۔ اچھا چلو، باہر چلتے ہیں، بہت اچھا موسم ہے، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ اب کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، نہ میرا موڈ نہ ہمارا تعلق۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، حالانکہ ایک لمحے پہلے کہا تھا کہ حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا، اور دوسرے ہی پل پھر تلخ ہو گئی تھی۔ اسجد نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سینے میں دبی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو صبر کا درس پڑھانے لگی۔ جہاں چیزیں اختیار سے باہر ہو جائیں، وہاں صبر کر لینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون برباد نہیں ہوتا۔ یہ خاندان کی روایت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی، تمہیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنسو، کھیلو، خوش رہو، تمہارا حق تمہیں ملے گا۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت اور اہمیت کم نہیں ہوگی، تمہارا مقام کوئی نہیں چھین رہا۔ تم اسجد کی پہلی بیوی ہو اور رہو گی، اس کے بیٹے کی ماں ہو۔ بیٹے کی ماں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سن رہی ہو غانیہ؟ ثریا بھابی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے ہاتھ میں پہنا نفیس ڈیزائن والا سونے کا کنگن گھماتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ غانیہ میری جان، کچھ کہو تو۔ ثریا بھابی نے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے ثریا بھابی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس خاندان کی سب عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد تھیں، مگر یہ ظلم تو نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے دل پر چھائے ملال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سن لیا ہے سب۔ آپ جانتی ہیں میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں۔ جانتی ہوں رو دھو کر، چیخ کر اور بلا وجہ گھر کا اور اپنا سکون تہس نہس کر کے آئی مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو تو بالکل مجبور ہو تو واویلا کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کرنا بہتر ہے۔ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے بھابی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اپنی کلائی میں موجود کنگن کو گھمایا۔ اور تمہارے دل نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بھابی کے سوال نے اس کی روح کھینچ لی۔ پھر بھی وہ بدقت مسکرائی۔ بھابی، یہ تو آپ نے میرے پر 100 کوڑے مارنے والا سوال کیا ہے۔ دل ہوتا ہے بھلا اس خاندان کی عورتوں کے پاس؟ آپ کو اجازت ہے دل کی سننے کی؟ میں دل کی نہیں مان سکتی، بہت ذلیل و خوار کرواتا ہے۔ جیسے اس دل نے مجھے بے موت مارا ہے، میں نے بھی دل کو پھانسی دے دی۔
اجت کا مجھ سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا، مگر اب جس سے شادی کرے گا وہ اس کی من چاہی ہے۔ مجھے ایسا دکھ نہیں جیسا دکھ اسے سوتن کا جھیلنا پڑے گا، یعنی میرا وجود اس کے لیے باعث آزار ہوگا، جیسے آپ مہرالنساء کو دیکھ کر تڑپتی ہیں۔ جب میرا بھائی آپ جیسی محبت کرنے والی شریک حیات کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے تو پھر آپ کا بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا بھی حق ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں آپ کی طرح صابر نہیں اور تھوڑے پر شاکر بھی نہیں ہو سکتی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ ثریا بھابھی نے اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں اجت سے محبت نہیں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ مان لے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ ثریا نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ یقیناً ساری بات سن چکا تھا۔ بے تاثر چہرہ اور برف لہجہ ثریا کو چونکا گیا تھا، لیکن غانیہ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی کلائی میں موجود کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ ندامت۔ اس نے غانیہ کے لاتعلق انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ کمرے میں آ کر صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے اس کا لب و لہجہ بدل گیا۔ معمول کا انداز، پرسکون چہرہ۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ میں سمجھی آج تم زمینوں پر گئے ہو تو پھر کل ہی واپسی ہوگی۔ یہی سوچ کر غانیہ سے ملنے آ گئی۔ وہ فی الفور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس طرح اسے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بار لہجے میں قدرے تلخی در آئی تھی۔ ثریا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ دل کو انجانا سا خوف لاحق تھا۔ انہوں نے سپورٹ چہرہ لیے بیٹھی غانیہ کو دیکھا۔ وہ وضاحت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم عورتیں دل کی باتیں ہر کسی سے نہیں کرتی، یہ باتیں تو اوپری دل سے کہی جاتی ہیں۔ محبت کی گہرائی کا اندازہ ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہے تو کہہ دیا کہ غانیہ نے ثریا کی بات قطع کر دی۔ کس نے کہہ دیا کہ میں ناراض ہوں؟ میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ میں پرت در پرت مصلحتوں کے غلاف میں لپٹی عورت ہوں، خواب و خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنی جگہ۔ وہ نپے تلے بالکل ہموار لب و لہجے میں بولتی ثریا کو ششدر کر گئی۔ حیران تو وہ اپنے بھائی کی خاموشی پر بھی تھی۔ اس حویلی کے مرد عورت کو اپنے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ سہیل کی پسند تھی، مگر اس کے باوجود اسے سہیل کی ناراضی سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے کبھی اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ ثریا نے دونوں کے چہرے دیکھے، بے تاثر اور سپورٹ چہرے۔ وہ دونوں یقیناً اندر ہی اندر کسی طوفان بلاخیز سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ ثریا نے کمرے سے چلے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ بھابھی، کل میں بھی شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ آخر گھر میں دو تقاریب ہونے والی ہیں، میری بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ ثریا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر بس سر اس بات میں ہلا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ کہیں وہ پھر کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے۔ ثریا کے جاتے ہی وہ بھی کندھوں پر پھیلے دوپٹے کا پلو نفاست سے سر پر ڈالتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ بہت خوشی ہے تمہیں؟ سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے غانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سرخ دہکتے رنگ کے لباس میں وہ سفید مورت اسے غصہ دلا رہی تھی۔ یہ رنگ اس کے وجود کو گلاب کی طرح کھلا دیتا تھا۔ پہلے دن اس نے سرخ عروسی لباس میں اسے دیکھ کر اپنی دھڑکنوں کی بے اعتدالی اتنی شدت سے محسوس کی تھی کہ اسے کہہ دیا تھا کہ یہ رنگ پسند نہیں۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس نے بھی دوبارہ یہ رنگ نہیں پہنا۔ آج سالوں بعد بھی اجت کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ کیوں، کیا سوگ مناؤں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے تڑق کر پوچھا۔ مرضی ہے تمہاری، خوشی مناؤ یا سوگ، مگر یہ لباس تبدیل کر لو۔
جانتی ہو یہ رنگ مجھے سخت ناپسند ہے، پھر کیوں پہنا؟ وہ اس کی حکم عدولی کر کے اسے اپنی ناراضی جتا رہی تھی۔ عزت کو یہی بات گراں گزر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے بالکل سامنے جا رکی۔ حیرت ہے، آپ کل ہی اپنی دلہن کے لیے سرخ رنگ کا عروسی لباس لائے ہیں، یعنی اپنی دلہن کو اپنے ناپسندیدہ رنگ میں دیکھنے کے خواہاں ہیں؟ واہ! اس نے سر دھنا۔ وہ میں نہیں لایا، بڑی اماں نے منگوایا ہے، وہ ترک کر گویا ہوا۔ خیر، کوئی بھی لایا ہو، اگر آپ کو نہیں پسند تو پابندی بھی اس پر عائد کیجیے گا جو آپ کی پسند بن کر آ رہی ہے، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی حکم کی پابند ہوں۔ آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ باتیں میں جانتی ہوں۔ تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بہت زیادہ بول رہی ہو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ عزت نے اسے برہمی سے دیکھا۔ خمیازہ بھگت رہی ہوں اپنی وفاؤں اور بے لوث محبت کا، اب کیا باقی رہ گیا؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی، زبان سے کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ پہلے بھی محبت کے لطیف جذبے اور احساسات سے عاری تھا، اب غانیہ کی بے التفاتی نے اسے مزید بوجھ بنا دیا تھا۔ عزت نے بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی راہ لی۔ وہ واپس آیا تو غانیہ اپنے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے مزید شعلہ جوالا بنی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی، وہ اسے سجھ کر دینے کے در پر تھی۔ عزت کا عکس آئینے میں ابھرا تو وہ ایک طرف ہو گئی۔ یہ محسوس کیا جانے والا گریز تھا۔ چلو میں تمہیں شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ غانیہ نے اس غیر متوقع پیشکش پر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ دل کو ہر آن نئی تکلیف سے آشنا کراتا تھا۔ بہت شکریہ، میں بھابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھ جانے میں کیا قباحت ہے؟ کچھ نہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ کو میرے ساتھ جا کر ندامت ہو، آپ کے معیار کے مطابق جو نہیں ہوں میں۔ غانیہ، مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھ پر غصہ ہی آ سکتا ہے آپ کو۔ وہ تل ملا کر کمرے سے نکل گئی۔ عزت کے لیے اسے سمجھنا اور سمجھانا دونوں کام دشوار تھے۔ بنش بھی عابد کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی تھی اور وہ غانیہ کے رد عمل کے متعلق سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ کون کہے گا کہ تمہارے دل میں قیامت کی تلخیاں پوشیدہ ہیں؟ حشر برپا کرنے کے سارے تیر کانٹوں سے لیس ہو کر دل کا درد چھپانے کا سامان کیا ہے تو اب مسکراؤ بھی، ورنہ ساری محنت رائے گا جائے گی۔ عابد کی مہندی کا دن تھا، اس نے تیاری میں بہت اہتمام کیا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بہت سے لوگوں کی جانچتی نگاہیں اس پر ہوں گی۔ نہیں جانتی تھی تو یہ کہ آج بنش بھی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے آ رہی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو اہتمام سے تیار ہونے کے بجائے کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ خود پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد ڈریسنگ روم پر سے چاندی کی پازیب اٹھا کر بیڈ کا رخ کیا تھا۔ اسی وقت عزت چلا آیا، اسے دیکھ کر چونکا۔ امید نہیں تھی مجھے کہ تم اتنی اہتمام سے تیار ہو کر شادی میں شرکت کرو گی۔ تو کیا خیال تھا زندگی بھر اپنی ناقدری کا سوگ مناؤں گی؟ وہ چمک کر تمسخر سے بولی۔ جاری ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے ناول پہ اپنا تبصرہ کامنٹ سیکشن میں دیجیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے تاکہ ہم جلد از جلد نئی اقساط پہ کام کر سکیں۔ شکریہ۔